السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ لوگوں کی دعائیں شامل حال ہیں، میں بھی خیریت سے ہوں۔ محترم ناظرین اکرام، گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑ جائیں تاکہ ہم ایسی ہی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انجمن لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ انجمن صحابہ میں سرکار چاند کی طرح روشن تھے۔ آپ صحابہ کرام کے درمیان جلوہ فرما تھے۔ صحابہ کرام سے آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا، فدا کا امی وادی، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس دولت نہ ہو، مفلس وہ ہے جس کے پاس کھانے کو کھانا نہ ہو، مفلس وہ ہے جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، مفلس وہ ہے جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جو غریب ہے، جس کے پاس اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ جب صحابہ کرام کی اس بات کو میرے آقا علیہ السلام نے سنا تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت نہ ہو، مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا، پہننے کے لیے کپڑا، رہنے کے لیے مکان نہ ہو۔ مفلس تو وہ ہے جو نیکیاں لے کر کے قیامت کے دن آئے اور اس کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے۔ جب آقا علیہ السلام نے اتنا فرمایا تو صحابہ کرام متعجب ہوئے۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی ہوتا کہ کوئی نیکیاں لے کر کے آئے؟ نیکیاں لانے والا تو جنت کو جائے گا، اس کا ٹھکانہ تو جنت میں ہوگا، لیکن اس کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، قیامت کے دن ایک ایسا شخص رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا کہ جس کے پاس نیکیوں کا انبار ہوگا، نیکیاں ہی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ہوں گی، تمام اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، اس نے حج بھی کیے ہوں گے، روزے بھی رکھے ہوں گے، غریبوں کی مدد بھی کی ہوگی، مسکینوں کا خیال بھی رکھا ہوگا، یتیموں پر شفقت بھی کی ہوگی، تمام نیکیاں لے کر کے وہ میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس کا حساب کیا جائے گا، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، اس کو جنت کا پروانہ دیا جائے گا، وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا۔ ایک اور شخص آئے گا رب کی بارگاہ میں، عرض کرے گا، مولا، یہ جو جنت کی طرف جا رہا ہے، اس نے دنیا میں مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلائے گا اور اس کی نیکیاں اس کو دے دے گا، جس پر اس نے ظلم کیا تھا اس کو راضی کر لے گا۔ اس کی نیکیوں کی وجہ سے وہ ظلم سہنے والا انسان وہ جنت کو چلا جائے گا۔ ابھی یہ جا ہی رہا ہوگا، اتنے میں دوسرا شخص آ جائے گا، وہ عرض کرے گا، مولا، اس نے دنیا میں مجھ کو جو ہے ناحق گالیاں دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو اس کو دے دے گا جس کو اس نے دنیا میں گالیاں دی تھی۔ اب وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا، اب وہ وہیں کھڑا ہے، دوسرا گیا، اب وہ وہیں پر کھڑا ہوا ہے، تیسرا آ گیا، اب اس نے کہا، اے میرے پروردگار، اس نے دنیا میں مجھ پر جو ہے زیادتی کی تھی، میری زمین پر اس نے ناحق قبضہ کر لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں دے کر کے اس کو راضی کر لے گا اور اس کو جنت کا پروانہ دے دیا جائے گا، وہ جنت کو چلا جائے گا۔ چوتھا شخص آ جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ
ایک جائے گا دوسرا آئے گا، کوئی آ کر کے کہے گا اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، کوئی آ کر کے کہے گا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، کوئی آ کر کے کہے گا کہ اس نے مجھ کو ناحق ستایا ہے، کوئی آ کر کے کہے گا اس نے مجھ کو ناحق گالیاں دی تھی، کوئی آ کر کے کہے گا اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے، کوئی آ کر کے کہے گا کہ اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، کوئی آ کر کے کہے گا کہ اس نے مجھ پر جو ہے دنیا میں جھوٹے الزامات عائد کیے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دھیرے دھیرے لوگ آتے جائیں گے، اس کی نیکیوں کو ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن آنے والے لوگوں میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اب ایسا کرو یہ جو آنے والے ہیں ان کے گناہوں کو اس کے سر ڈال دو۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے گناہوں کو اس کے سر ڈال دیا جائے گا، اور جب اس طرح سے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے فرشتوں اب یہ جنت میں جانے کے لائق نہیں رہ گیا ہے، اب اس کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے، اب اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ مفلس تو وہ ہے جو نیکیاں کر کے آیا تھا لیکن قیامت کے دن اس کی وہ نیکیاں ختم ہو گئیں، اس کی وہ نیکیاں برباد ہو گئیں اور اس کو جہنم کے حوالے کر دیا گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان المبارک میں ہم جتنی بھی نیکیاں کریں، جتنی بھی ہم نمازیں پڑھیں، جتنے بھی ہم روزے رکھیں، جتنی بھی ہم قرآن کی تلاوت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ ساری کی ساری تلاوت والی نیکیاں، یہ ساری کی ساری نمازوں کی نیکیاں، یہ تمام ہمارے اعمال حسنہ لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ خدا را وہ وقت آنے سے پہلے آج ہم اپنی اصلاح کر لیں، ابھی بھی وقت ہے اپنے ان تمام گناہوں سے توبہ کر لیں، اور جن کا حق ہم نے دبایا ہے ان کا حق واپس کر دیں، جن پر ہم نے زیادتی کی ہے ان سے معافی مانگ لیں، جن کا ہم نے دل دکھایا ہے ان کے سامنے جھک کر کے ان سے جو ہے اپنے دل کا رشتہ جوڑ لیں۔ یہی ہمارے لیے صحیح وقت ہے، کیونکہ یہ روح اور جسم یہ دونوں کا کنیکشن ابھی باقی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ پر رحم کریں اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں، ورنہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کوئی آئے گا وہ ادھر سے دعویٰ کرے گا اس نے مجھے جو ہے ناحق پریشان کیا ہے، کوئی آئے گا دعویٰ کرے گا کہ اس نے مجھے جو ہے گندی نظروں سے دیکھا تھا، کوئی آئے گا اور دعویٰ کرے گا کہ اس نے جو ہے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں وہ وقت آئے، اس وقت کو آنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ میں سدھار پیدا کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو اچھا بنانا ہے۔ رب کی بارگاہ میں اس رمضان المبارک میں گڑ گڑا کر کے توبہ کرنی ہے اپنے گناہوں سے، اور رب کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے کہ مولا آنے والی زندگی جو ہماری ہے اس کو نیکیوں میں ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔